اب امام مہدی کے متعلق اہل تشیع یعنی روافض اور شیعہ حضرات کا کیا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، پہلے اس کو سمجھیے، پھر بعد میں ہم اہل سنت والجماعت سنی علماء کا نظریہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج امام مہدی کو سمجھیں کہ امام مہدی کون ہے۔ شیعہ علماء کے نزدیک، شیعہ کتب کے نزدیک امام مہدی وہ کون ہے؟ شیعوں کے نزدیک ان کے 12 امام ہیں۔ شیعوں کے نزدیک ان کے کتنے امام ہیں بھائی؟ 12 امام ہیں شیعوں کے۔ ان ائمہ 12 کے 12 شیعوں کے امام، ان کو وہ معصوم عن الخطا، نبیوں کی طرح معصوم سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ، جیسے نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہو سکتا، نہ نبی گناہ کر سکتا ہے، نہ گناہ نبی کے قریب جا سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور نبی کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ ہم پوری کائنات میں کسی کو معصوم نہیں سمجھتے۔ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ نبی اور فرشتے کے علاوہ ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اہل تشیع کے نزدیک جو ہمارے 12 امام ان کے ہیں، وہ بھی نبیوں کی طرح معصوم ہیں اور ان سے بھی خطا نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کا نظریہ ہے، اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ جو 12 ہیں یہ اللہ کی طرف سے منتخب ہیں۔ جیسے نبی منتخب ہوتا ہے، جیسے نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے، ایسے ہمارے 12 امام بھی منتخب خدا ہیں اور خدا کی طرف سے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ اہل تشیع کا نظریہ ہے، اہل سنت والجماعت کا نظریہ ائمہ کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ اب ان کے 12 امام کون سے ہیں؟ ان کے پہلے امام کا نام ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے دوسرے امام کا نام ہے حضرت حسن۔ ان کے تیسرے امام کا نام ہے حضرت حسین۔ ان کے چوتھے امام کا نام ہے حضرت امام زین العابدین۔ ان کے 5ویں امام کا نام ہے امام باقر۔ ان کے 6ٹھے امام کا نام ہے امام جعفر صادق۔ ان کے 7ویں امام کا نام ہے امام موسیٰ کاظم۔ ان کے 8ویں امام کا نام ہے امام علی رضا۔ اور ان کے 9ویں امام کا نام ہے امام تقی۔ اور ان کے 10ویں امام کا نام ہے امام نقی۔ اور ان کے 11ویں امام کا نام ہے امام حسن عسکری۔ اور ان کے 12ویں امام کا نام ہے امام محمد بن حسن عسکری، جس کو وہ امام مہدی کہتے ہیں۔ یہ 12واں امام ان کا امام مہدی ہے، جو حسن عسکری کا بیٹا ہے۔ ان کے نزدیک وہ ان کا امام ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ ان کے 12 امام ہیں۔ 11 امام ان کے نزدیک فوت ہو چکے ہیں۔ 12واں امام ان کا یہی امام مہدی ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا۔ عقیدے کی بار بار بتا رہا ہوں، یہ اہل تشیع کا عقیدہ چل رہا ہے۔ امام مہدی کو وہ کیسے سمجھتے ہیں، ان کی میں بات پہلے کر رہا ہوں۔ ان کے نزدیک ان کے امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام حسن عسکری ہوگا، اور وہ حسینی ہوگا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوگا۔ یہ اہل تشیع کے نزدیک ہے۔ نمبر 2 بات، اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی وہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ ابھی موجود ہیں، وہ قیامت سے پہلے وہ آئیں گے۔ ہمارے نزدیک اور کنسیپٹ ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن ان کے نزدیک امام مہدی جس نے قیامت سے پہلے ظہور کرنا ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ کب پیدا ہوئے ہیں؟ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اہل تشیع کی کہ 15 شعبان 255 ہجری کو امام مہدی جو 12واں امام ہے وہ پیدا ہوئے حسن عسکری کے گھر میں۔ حسن عسکری کی پہلے کوئی اولاد نہیں تھی۔ جو 11واں امام شیعوں کا، ان
ان کے حسن عسکری، ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا 15 شعبان 255 ہجری کو، جس کا نام اس کے باپ نے محمد رکھا، یعنی محمد بن حسن عسکری یہ پیدا ہوئے۔ اب وہ کہتے ہیں جب یہ پیدا ہوئے تو اس کو چھپایا گیا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا گیا کہ حسن عسکری کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وجہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت خلافت عباسیہ چل رہی تھی، عباسی خاندان کی خلافت قائم تھی، اور ان کے نزدیک خلافت عباسیہ یہ اہل بیت کی دشمن تھی۔ اس وجہ سے ان خلافت عباسیہ کے حکمرانوں کو یہ بات علم میں تھی کہ اللہ کے نبی نے ایک آخری امام کی بات کی ہے جس کا نام محمد ہوگا، تو اگر وہ حسن عسکری کا بیٹا ہوگا، حسن عسکری کا اگر بیٹا پیدا ہو گیا، وہ بڑا ہوا تو وہ ہماری خلافت کو ختم کر دے گا۔ تو ان عباسی خلیفوں نے یہ طے کیا کہ اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو ہم اس کو اسی وقت قتل کر دیں گے۔ تو امام حسن عسکری نے اپنی زوجہ محترمہ اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے جو امید ہے، حمل ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کر، پوشیدہ رکھ، اور اس عورت کو پوشیدہ رکھا گیا یہاں تک کہ 12ویں امام وہ پیدا ہوئے اور اس کا نام محمد بن حسن عسکری رکھا گیا، اور پھر اس کو پردوں میں رکھا گیا، چھپایا گیا، لوگوں کے علم میں نہیں آیا، سوائے 4 آدمی جو امام حسن عسکری کے قریبی لوگوں میں سے تھے، جو ان کے 4 شیعہ قریبی تھے، ان کو بلا کے امام محمد حسن عسکری کو دکھایا گیا کہ تمہیں علم میں ہو کہ یہ میرا بیٹا پیدا ہو چکا ہے اور یہی امام مہدی ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلے وہ پوشیدہ تھے، لیکن کچھ لوگ اس سے ملاقات، اس کو دیکھ لیا انہوں نے۔ اب یہ 5 سال تک کسی گھر میں خفیہ طور پہ وہاں پہ پرورش پاتے رہے۔ سن 260 ہجری میں خلافت عباسیہ والوں کو پتہ چل گیا کہ 5 سال ان کے بچے کو ہو گیا، ہمیں علم نہیں ہوا، بچہ ان کے پاس ہے، تو انہوں نے چھاپے مارنے شروع کیے، اور اسی چھاپوں کے دوران میں انہوں نے شیعوں کے 11ویں امام حسن عسکری کو شہید کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور ان کے قریبی ساتھی امام حسن عسکری کے، انہوں نے اس بچے کو پوشیدگی کے اندر ایسی جگہ پہ چھپایا کہ اس کو خلافت عباسی کے وہ خلیفہ کہیں مار نہ ڈالیں، انہوں نے اس کو چھپا دیا، اور ان کے نزدیک 1330 ہجری تک 1330 ہجری تک ان سے ملاقاتیں جاری رہی، ان سے یہ 4 آدمی ملتے رہے، یعنی 70 سال تک یہ پوشیدہ رہے، اور کسی خفیہ ٹھکانے پہ 4-5 آدمیوں کے تحت یہ اپنے پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ سن 1330 کے قریب انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھائی آج کے بعد میں پوشیدہ ہو رہا ہوں، میں غائب ہو رہا ہوں، اور اب میں قیامت سے پہلے کسی سے ملاقات نہیں کروں گا، اب وہ غائب ہیں۔ تو ان کے 12واں امام جسے یہ امام مہدی، اور ان کے نزدیک وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور اس وقت سے لے کر قیامت کے صبح تک وہ پوشیدہ رہیں گے اور غائب رہیں گے، اور اس کا غیبوبت کا زمانہ چل رہا ہے۔ ان کے امام آج کوئی 1200-1300 سال ہو گئے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، غائب ہیں، اور دنیا کے حالات جب خراب ہو جائیں گے اور پھر جب ان کا ظہور ہوگا تو وہ واپس تشریف لے آئیں گے، اور پھر امت کی باغ دوڑ سنبھالیں گے اور اہل بیت کے دشمنوں سے بدلہ لیں گے۔ یہ ان کے نظریے کے نزدیک ہے، یہ ان کے نزدیک ہے۔ اب آپ کو میں نے یہ ساری تفصیل اس لیے بتائی کہ آپ کے سامنے جب بھی امام مہدی کا ذکر ہو تو آپ کو یہ علم ہو کہ یہ جو بات چل رہی ہے یہ ہمارے نظریے کے مطابق ہے یا روافض اہل تشیع کے مطابق ہے۔ تو اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی آئے گا یا پیدا ہو چکا ہے؟ بھائی بتائیں۔
بتائیں بھائی، پیدا ہو چکا ہے، اور 1300-1400 سال سے وہ پیدا ہو چکا ہے، زندہ ہے اور غائب ہے، اور کسی سے ملاقات ابھی اس کی نہیں ہے۔ لوگوں کی آنکھوں سے ان کے نزدیک اللہ نے اس کو پوشیدہ کر دیا ہے۔ اگر وہ کہیں چلتے پھرتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے آنکھوں کو ایسے پردے میں رکھا کہ وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ان کے عقیدے کے مطابق ہے، اور ایک دن وہ تشریف لے آئیں گے، اسی لیے وہ اس زمانے کو غیبوبت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس زمانے کو جب سے امام مہدی بالکل رپوش ہوئے اور پردوں میں چلے گئے، اس سے لے کر قیامت تک کے زمانے کو جو زمانہ ہے، اس کو اہل تشیع کے نزدیک غیبوبت کبریٰ، کہ ایسا بڑا زمانہ جس میں ہمارے امام وہ چھپے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟